بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، امام حاکم شہید نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی روایت نقل فرمائی ہے جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور اس حدیث کو امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب میں نقل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ نے اپنے گھر بار، عزیز و اقارب سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلی تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلی کی ہر جانب 4,000 فرسخ دوری تک سمندر تھا۔ وہاں پر کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ نے اپنے فضل سے اس میں انار کا ایک درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں گزارتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمہ سے پانی کا ایک گلاس نوش فرما لیتا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کے موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدہ کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی نعش مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دی جائے اور قیامت تک سجدہ کی حالت میں صحیح سالم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عابد کہے گا کہ اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کر دیجئے۔ تو اس پر اللہ فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ تو موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کی بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو اللہ نے 500 سال تک میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا کہ اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دیجئے۔ تو اللہ کی طرف سے اسے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب، تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت و فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تو پھر وہ اللہ ہی کی رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ ملک الموت کا شکار۔ ابن ابی خاتم میں ہے کہ ایک انصاری کے سرحانے ملک الموت کو دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ آسانی کیجیے۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسکین خاطر رکھیے اور دل خوش کیجیے۔ واللہ میں خود با ایمان کے ساتھ نہایت نرمی کرنے والا ہوں۔ سنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے خدا کی،
دنیا کے تمام ہر کچے پکے گھر میں، خواہ وہ خشکی میں ہو یا تری میں، ہر دن میں میرے 5 پھیرے ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو میں اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں جتنا وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقین مانیے کہ میں تو ایک مچھر کی جان قبض کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتا جب تک کہ مجھے اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ حضرت جعفر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ملک الموت کا دن میں 5 وقت ایک شخص کو ڈھونڈ بھال کرنا یہی ہے کہ آپ 5 نمازوں کے وقت دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اگر وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور فرشتے اس کے قریب رہتے ہیں اور شیطان اس سے دور رہتا ہے، اور آخری وقت میں فرشتہ اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔